السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں میں اپنے تمام ویورز کو ایک ایسا عمل دینے جا رہی ہوں کہ سب کو ایسے لگے گا جیسے ہمیں اس کی ضرورت تھی اور ہم میں سے ہر ایک اس کا ضرورت مند تھا۔ تو ایک شخص کہتے ہیں کہ میں عرفات کے میدان میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ دعا کروا رہے ہیں اور بہت سارے لوگ ان کے ارد گرد جمع ہیں اور ان کی دعا پہ آمین آمین کہہ رہے ہیں۔ تو وہ فرماتے میں بھی بیٹھ گیا اور میں بھی آمین کہنے لگا ان کی دعا پہ۔ فرماتے ہیں جب دعا ختم ہوئی تو میں ان صاحب کے پاس لوگوں سے میں نے پوچھا کہ یہ صاحب کون ہے، یہ بزرگ کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا حضرت ایک ایک پیسہ جمع کر کے پہنچا ہوں، آج کچھ ایسا عطا کر دیں کہ میرے مشکیزیں بھر جائیں، میری ساری اونٹنیاں بھر جائیں۔ شیخ نے فرمایا جب مجمع چھٹ جائے گا تو تھوڑی دیر کے بعد وہ دیکھو سامنے میرا خیمہ ہے، وہاں آنا، میں تجھے عطا کروں گا۔ کہتے ہیں حضرت کے خیمے کو میں نے دیکھ لیا اور ایک سائیڈ پہ ہو کے بیٹھ گیا۔ آہستہ آہستہ لوگ ہٹنے لگے، حضرت اپنے خیمے میں تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک شخص آیا، اس نے کہا حضرت آپ کو ساتھ والے خیمے میں بلا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میں گیا، حضرت بڑے خوش ہوئے۔ فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ تو میں نے کہا حضرت میں دریائے دجلہ کے کنارے ایک بستی ہے وہاں رہتا ہوں، بڑی دور سے آیا ہوں، آپ کی زیارت کا بڑا شوق تھا، ساری عمر دعائیں کی۔ فرمایا میں اب یہ چاہتا ہوں کہ میرے مشکیزیں بھر جائیں۔ حضرت نے میرے مشکیزیں بھر جائیں، میری جھولیاں بھر جائیں، میرے اونٹ بھر جائیں اور میری 19 نسلوں کا رزق مجھے مل جائے۔ تو حضرت نے فرمایا 19 کا لفظ خاص طور پہ کیوں ذکر کیا؟ تو اس شخص نے کہا حضرت میں زیادہ پڑھا لکھا تو نہیں ہوں، بس اتنا پتہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے ہر کام برکت والا ہو جاتا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف ہیں، تو بس اسی نسبت سے میں اپنی 19 نسلوں کا رزق آپ سے مانگتا ہوں کہ اگر میں کسی درخت کے نیچے بیٹھوں تو مجھے وہاں رزق ملے۔ حضرت نے فرمایا کچھ اور؟ کہا اگر میں کسی کار میں بیٹھوں وہاں رزق ملے، پہاڑ کو چھوؤں ہاتھ لگاؤں تو وہ سونا بن جائے، میں جس کے لیے دعا کروں وہ قبول ہو جائے۔ تو فرماتے ہیں حضرت نے میرے جذبے کو پڑھتے ہوئے فرمایا اور کیا مانگتا ہے مانگ۔ کہا اگر میں جاؤں تو بادشاہ بھی جگہ چھوڑ دے۔ حضرت حسن نے فرمایا کہ کیا آپ بادشاہ بننا چاہتے ہو؟ وہ شخص کہتا ہے اگر وہ بنا دیں گے تو میں بن جاؤں گا، مجھے کوئی حرج نہیں۔ شیخ نے فرمایا اچھا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب عصر ڈھل جائے تو میرے خیمے کے پاس آ کے بیٹھ جانا۔ تو وہاں عصر کے بعد ایک خاص گھڑی ہوتی ہے، فرماتے ہیں اس میں دعا کریں گے، اس میں دعائیں رد نہیں ہوتی۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں عصر کے بعد آ کے بیٹھ گیا، تو حضرت نے فرمایا اپنے جیسے 11 دکھیارے اور لے آؤ۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میرے قافلے میں بہت سارے لوگ تھے جن کو میں جانتا تھا، وہ پریشان ہیں، دکھی ہیں۔ فرماتے ہیں میں ان میں سے 11 لوگوں کو لے آیا، 12واں میں خود تھا۔ حضرت ہمیں عرفات کے میدان میں لے گئے، وہاں جا کے کہا یا مٹی کی ڈھیریاں بنا لو۔ فرماتے ہیں ہم نے مٹی کی ڈھیریاں بنائیں۔ فرمایا جو میں پڑھاتا جاؤں ساتھ ساتھ پڑھتے جاؤ، اس مٹی کے بارے میں بھی اگر تم مانگو گے کہ اللہ اسے سونے کا بنا دے تو وہ بھی بن جائے گی۔ وہ کہتے بار بار وہ پڑھاتے گئے اور ہم پڑھتے گئے، پڑھاتے گئے اور ہم پڑھتے گئے۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ جو افغانستان کا ایک بادشاہ تھا حبیب اللہ، اس کے بارے میں بڑا وہ واقعہ مشہور تھا کہ وہ جب بھی کسی سفر میں جاتا تھا تو ایک بندہ تھا اس کو وہ ساتھ رکھتا۔ دراصل وہ جو بندہ تھا وہ اس خاص دعا کا عامل تھا، اور وہ جدھر کو بھی جاتا تھا فتوحات ہوتی تھی، وہ 3 گھوڑوں کے ساتھ آگے آگے ہوتا اور بادشاہ پیچھے، خطرے والا راستہ بھی ہوتا تو بھی دشمن کے صف میں بھی چلا جاتا تو بڑے بڑے فاتح جو کہ کبھی ہارے ہی نہیں تھے وہ بھی رک جاتے تھے، اور جب تک وہ بندہ بیٹھا رہتا سارے دوست بن جاتے تھے، اور اس کی بڑی برکت تھی۔ اور کہتے ہیں کہ میں یہ دعا پتھر پر، لکڑی پر، غار پر، جس چیز پہ بھی میں نے پڑھی اور آل محمد کے وسیلے سے جب بھی پڑھی تو میں بڑا حیران ہوا
میں نے اپنی زندگی میں اس کے بڑے حیرت انگیز تجربے کیے ہیں، بڑے میرے لیے حیرت کے دروازے کھلے ہیں۔ تو کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ بھی وہ انسان بن جائیں جیسا وہ شخص تھا؟ بادشاہ اس کا بڑا اکرام کرتا تھا، ہر وقت اس کو ساتھ رکھتا تھا، اسے توجہ دیتا تھا، اس کا خیال رکھتا تھا۔ اب جو بلا تاخیر ہم اس دعا کی طرف آتے ہیں، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، کسی دشمن کا خوف ہے، کہیں بادشاہ کے مجلس میں جا رہے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ اس دعا کو پڑھنے والے بن جائیں، اس کے عامل بن جائیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ یہ برکتیں دیکھیں گے۔ جدھر بھی جائیں گے عزتیں آپ کے آگے ہوں گی، مٹی کو ہاتھ لگائیں گے سونا بن جائے گی، اپنے حق میں دعائیں قبول ہوں گی، جس کے لیے کریں گے وہ بھی انشاءاللہ العزیز قبول ہوں گی۔ اب وہ دعا کیا ہے؟ یا دائم یا حی یا فرد یا وتر یا قدیم یا احد یا صمد صلی اللہ تعالی سیدی محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار پھر میرے ساتھ یہ دعا پڑھ لیجئے۔ یا دائم یا حی یا فرد یا وتر یا قدیم یا احد یا صمد صلی اللہ تعالی سیدی محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خود اس دعا کو کثرت سے پڑھیے اور پھر اس کے مشاہدات دیکھیے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔